بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات 2001 کلاس اول سے پنجم تک آج ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اب اس تعارف اور تدریس اسلامیات کے مقاصد پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک قوم ایک نصاب۔ یکساں قومی نصاب ایک قوم ایک نصاب کے خواب کی تعبیر ہے۔ 2006 کے نصاب پر دن رات کام کر کے مختلف تنظیمات المدارس کے نمائندگان اور دیگر صوبائی و علاقائی اراکین کمیٹی نے اسے ایک حتمی شکل دی، جس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلامیات کو جماعت اول میں جنرل نالج سے الگ کر کے باقاعدہ مضمون یا سبجیکٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ اس عمر میں سمجھائی گئی باتیں بچہ کبھی نہیں بھولتا اور ساری زندگی ساتھ لے کر چلتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ مختلف سرگرمیوں میں والدین کو ساتھ ملا کر بچوں کی عادات، اخلاق و آداب، دین کی سمجھ پر پختہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں اور بہت سی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ لیسن پلاننگ میں بھی 2 اجزاء یا سٹرینڈز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان میں ایک ہے حسن معاملات و معاشرت اور دوسرا ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ ان 2 عنوانات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنی سوسائٹی میں جن مسائل کا شکار ہیں ان میں عدم برداشت سب سے اہم ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلامی تعلیمات سے دوری، جس کی عدم موجودگی بلکہ ہمارے مسائل کو اور بڑھا رہی ہے اور ہم خام خواہ مختلف مسائل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ اب ان عنوانات کو کریکولم کا حصہ بنایا جا سکے۔ ایک اور اہم نقطہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان۔ اس پر ایمان پختہ کرنے کے لیے ہر جماعت میں مناسب مواد کے شامل کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا گیا ہے، تاکہ بچہ ہر جگہ اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جاتا ہے تو وہ اس کی یادداشت اور زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انبیاء کرام علیہ السلام سے عقیدت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت اطہار، مشاہیر اسلام کی دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ کرام طلبہ کو ختم نبوت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دیں۔ نصاب کی تیاری کے اہم اجزاء، جس میں سٹینڈرڈز یعنی معیارات، بینچ مارک حدود تدریج، لرننگ آؤٹ کمز حاصلات تعلم، ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کرام کا پہلے سے زیادہ اس بات پر فوکس ہونا ہے کہ وہ اسلامیات میں کیا ویژن لے کر چلیں گے اور اسلامی تعلیمات کو قرآن و حدیث کے مطابق کیسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ایک اہم ذمہ داری جو کہ ماں باپ کو ساتھ ملائے بغیر شاید ادھوری رہے گی، جو کہ اب اساتذہ کو کرنی پڑے گی، لیکن اس کی کامیابی بہت سی کامیابیوں کے دروازے کھولے گی۔ کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2017 کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی سے 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن مجید بھی شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب ٹائم ٹیبل میں چینجز ہوگا، کیونکہ ناظرہ اگر روزانہ نہ پڑھایا جائے تو بچے یاد نہیں رکھتے، لہٰذا روزانہ دہرائی اور اگلا سبق ضروری ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ لیسن پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ قاری صاحب یا قاریہ جانتی ہوں کہ پورے سال میں یہ گول کیسے اچیو کیا جائے گا۔ سب سے اہم بات دوبارہ عرض کروں گی کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلامیات محض ایک مضمون نہ پڑھایا یا سمجھایا جائے، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیا جائے۔ بہت زبردست سرگرمیاں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، جن کا ذکر اور تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ تو اسلامیات کا ایک تعارف تھا جو کہ یکساں قومی نصاب میں دیا گیا تھا، جس پر کچھ تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں تدریس اسلامیات کے مقاصد، یعنی اب ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے
کہ پہلا لیسن جو ہے ان تمام باتوں کے بارے میں بتائے گا کہ ان باتوں کے پیچھے کیا مقاصد کارفرما ہیں، ہم یہ تمام پلاننگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامیات کو درست طور پر قرآن و حدیث کے مطابق پڑھا، سکھا اور عمل کروا کے کیا حاصل کریں گے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اس بات پر پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اگر جماعت اول ہی میں بچہ اس عقیدے کو سمجھ جائے تو اگلی جماعتوں میں اسلام کو جاننے اور سمجھنے میں نہ صرف اسے آسانی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ تو ہم بہترین قوم تیار کر سکتے ہیں اس طرح، کیونکہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو عقید و احترام کا رشتہ بھی انہی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان، عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین، آسمانی کتابوں پر ایمان ہمارے دین کا لازمی جزو ہے۔ قرآن کریم کو الہامی کتاب ماننا، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں پر پورے یقین اور صدق و دل سے ایمان لانا، اس میں تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس آسمانی کتابوں پر ایمان بہت اہم ہے، گرچہ یہ صحیفے ملاوٹ کی وجہ سے اور قرآن مجید کے آنے اور اللہ تعالیٰ کا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے وہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن ان انبیاء کرام کے ماننے والوں اور ان کے صحیفوں کا احترام لازم ہے۔ پہلے مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن میں پیغمبروں کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم سب پیغمبر بھائی بھائی ہیں، اور اگر آپ کسی پیغمبر کو برا کہیں گے تو آپ کے پیغمبر کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بچوں کو سمجھانا ہے کہ تمام کتابیں اور پیغمبر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اپنے زمانے کے مطابق آئے اور انہوں نے اسلام ہی کی تعلیم دی، اس لیے سب پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں پر یقین اور صدق کے دل سے ایمان لائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، قیامت ضرور آئے گی، اس یقین کے ساتھ آخرت کی بہترین تیاری کر سکیں، یہ ایک اہم مقصد ہے۔ اگر ہم بچوں میں یہ احساس اور ذمہ داری ڈال سکیں کہ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، کتاب قرآن مجید ہے اور پرچہ آپ کا عمل ہے، تو شاید وہ زندگی کا حقیقی مقصد جان سکیں اور اس سلسلے میں اساتذہ کرام بہترین رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم سلیبس کے طور پر لیں تو پھر تلاوت قرآن مجید میں آداب، تجوید، رموز و اوقاف، درست تلفظ اور روانی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مفہوم سے آگہی اور پھر تعلیمات پر عمل کروانا، اور عمل کرنے والے بچوں کو انعامات دینے سے یہ عمل زیادہ تقویت پا سکتا ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ معاشرتی زندگی کے آداب معاشرت، حسن اخلاق و معاملات، حقوق و فرائض سے متعلق اسلامی تعلیمات، ان کے فوائد و برکات جانتے ہوئے عمل پیرا ہونا، یہ سب اسلام کا پیغام ہے، اور اساتذہ کرام اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہماری ساری اسلامی تعلیم کا نچوڑ ہی یہی ہے۔ اساتذہ کرام سے یہاں ڈیمانڈ کتاب ختم کروا کر امتحان لے کر نمبر دینا اور پاس کرنا نہیں ہے۔ سوچئے، اسلامیات پڑھاتے ہوئے آپ نے اگر بچوں کو اسلامی سوچ کا زاویہ دے دیا تو زندگی اور آخرت میں صدقہ جاریہ کی نہر آپ کے نام ہوگی۔ اس سلسلے میں سرگرمیاں کروانے کے لیے آپ خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور و خوض کریں، دیکھیں کہ کن سرگرمیوں کے ذریعے آپ بچوں میں اللہ اور قرآن سے محبت ڈال سکتے ہیں، بچوں کی سوچ کا زاویہ کیسے بدل سکتے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر بننے والے وطن سے محبت، قومی یکجہتی اور سلامتی، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع وطن کا شعور بھی اس مرتبہ آپ کی اسلامیات کی آئیڈیالوجی میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لسانی، علاقائی، صوبائی، مذہبی، ملکی، گروہی تعصب اور فرقہ وارانہ سوچ سے بالا تر ہو کر ملی اتحاد قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے
وہ جہاں کہیں ہو، جو زبان بولتا ہو اور جس بھی تہذیب و ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ رواداری، برداشت اور صبر و تحمل کا درس اس وقت بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے دین و مذہب کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا بھی لحاظ کرنا ہے، اور اسلام نے ان کے جو حقوق بتائے ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ نیز ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہی بھی اس مرتبہ اسلامیات کا اہم موضوع رہے گی۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم ریسرچ کر سکیں، تحقیق، غور و فکر اور پرکھنے کی روایت پر آ سکیں، عہد حاضر کے نئے رجحانات کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھ سکیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ عصر حاضر کی مسائل مثلاً قرآن و سنت کی روشنی میں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا سیکھیں، قدرتی اور فطری ماحول کے تحفظ اور فوائد کو سمجھتے ہوئے صفائی، شجرکاری، پانی بچاؤ، بجلی کا کم استعمال جیسی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ مسلم شناخت، سب سے اہم، مسلم شناخت کو اپنے ظاہری اعمال، کردار اور رویوں میں اختیار کر سکیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اپنی شناخت اپنے لباس اور کردار سے کروانی ہے۔ انسانی تنوع کو نہ صرف حکمت اور وسعت کو سمجھ سکیں بلکہ ہر انسان کے ظاہری شکل و صورت اور رنگ و نسل سے ماورا احترام انسانیت کا خیال رکھ سکیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، یہ فوقیت محض تقوی کی بنیاد پر ہے۔ امید ہے کہ تمام اسلامیات کے اساتذہ کرام اب اس بات پر سوچیں گے کہ جہاں پیغمبروں کے راستے یعنی معلم کے طور پر ہم کام کر رہے ہیں، وہاں دین کا علم اپنی نسلوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری اس نئے کریکولم نے آپ کے ہاتھ میں تھمائی ہے، اللہ پاک آپ سب کو اسے نبھانے اور اس پر پورا اترنے میں رہنمائی فرمائے اور آپ کا مددگار ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔